بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد رسالت کے ابتدائی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن مکہ میں ایک وحشت اثر خبر پھیل گئی۔ اس منحوس خبر نے پرستان حق کو سخت اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ ہر ایک کی زبان پر یہی الفاظ تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی ابو طالب زندہ ہیں اور بنو ہاشم کی تلواریں کند نہیں ہوئیں۔ یہ خبر صحیح تھی یا محض افواہ تھی، اس کے بارے میں کوئی بھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے گرفتار کر لیا ہے، اور کچھ کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ بنو ہاشم سخت غیظ و غضب کے عالم میں تھے۔ وہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ بنو اسد کے ایک نوعمر لڑکے کے کانوں میں بھی اس خبر کی بھنک پڑ گئی۔ 16 سال کی عمر میں اس کشیدہ قامت اور قوی الجثہ نوجوان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر پہلے کیلولا کرنے اپنے گھر آیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی تڑپ کر اٹھ بیٹھا، کھنٹی سے تلوار اتار کر اس کا نیام زمین پر پٹک دیا اور شمشیر بکف مکہ کی گلیوں میں کود گیا۔ اس کا رخ مکہ کے بالائی حصے میں واقع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس کی جانب تھا۔ اس وقت جوش غضب سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور وہ نہایت تیزی سے گلیاں طے کر رہا تھا۔ جلد ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ مبارک پر پہنچ گیا، اور یہ دیکھ کر اس کی مسرت کی انتہا نہ رہی کہ ضبط وحی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ وہاں رونق افروز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمشیر بکف نوجوان کو دیکھ کر متبسم ہو گئے اور فرمایا، کیوں بھائی، خیر تو ہے؟ اس وقت تم شمشیر برہنہ سونت کر کیسے آ رہے ہو؟ نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ آپ کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے، یا شاید آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا، اچھا تو یہ بات ہے، اور اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو تم کیا کرتے؟ نوجوان نے بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، میں مکے میں اتنے قتل کرتا کہ ان کے خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ اس کا جواب سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے انور پر بشاشت پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کے جذبہ فدویت کی تحسین فرمائی اور اس کے حق میں دعائے خیر کی، بلکہ اس کی تلوار کو بھی دعا دی کہ یہ پہلی تلوار تھی جو راہ حق اور رسول برحق کی حمایت میں بلند ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق یہ نوجوان بنو اسد کے گل سربخت حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ایک محترم بالشان شخصیت ہیں۔ ان کو بارگاہ نبوت سے حواری رسول کا لقب عطا ہوا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس طرح وہ اصحاب عشرہ مبشرہ میں شمار ہوئے۔ ان کی جلالت قدر کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ارکان دین میں سے ایک رکن قرار دیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات رسالت معاف سے کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ نمبر 1، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماموزاد بھائی تھے۔ نمبر 2، ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپھا تھے۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیائی گئی تھیں۔ اس نسبت سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف یعنی ساڈو تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے تقریباً 28 سال قبل پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے سایہ بدری سے محروم ہو گئے۔ چچا نوفل بن خویلد نے اپنی سرپرستی میں ان کی پرورش کی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شجاع اور شیر دل خاتون تھیں۔ وہ اپنے فرزند کو بھی ایک سخت کوش، بہادر اور نڈر سپاہی بنانے کی آرزو مند تھیں۔ چنانچہ وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت محنت و مشقت کا کام لیتیں
اور وقتاً فوقتاً ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ سے بھی گریز نہ کرتیں۔ نوفل بن خویلد ایک دن بھتیجے کو ماں کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے روکا کہ وہ اس طرح تم بچے کو مار ڈالو گی۔ انہوں نے بنو ہاشم سے بھی کہا کہ وہ صفیہ کو بچے پر سختی کرنے سے روکیں۔ جب اس بات کا چرچا عام ہوا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لوگوں کے سامنے یہ رجس پڑھا: میں نے یہ کہا کہ میں اس زبیر سے بغض رکھتی ہوں، اس نے غلط کہا، میں اس کو اس لیے پیٹتی ہوں کہ عقل مند ہو اور فوج کو شکست دے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصحابہ میں لکھا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑکپن میں ایک جوان آدمی سے مقابلہ پیش آ گیا۔ انہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ اس شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ تم نے زبیر کو کیسا پایا، بہادر یا بزدل؟ غرض ماں کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہو کر ایک دلاور، صف شکن اور زعیم شجاعت بنے۔ روایات کے مطابق انہوں نے 8 یا 12 سال کی عمر میں دعوت حق پر لبیک کہا۔ جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے اپنے چچا کی شفقتوں کا مرجع تھے، لیکن جو ہی انہوں نے دعوت حق قبول کی چچا کا رویہ بدل گیا اور اس نے اس پر سخت مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ابو الاسود سے روایت کی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتے، آگ سلگا کر ان کی دھونی دیتے اور کہتے کہ اپنے آبائی دین کی طرف واپس آ، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار یہی کہتے: کچھ بھی کرو، اب میں کافر نہیں ہو سکتا۔ جب چچا کی ایذا رسانی حد سے بڑھ گئی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کچھ عرصہ وہاں گزار کر مکہ واپس آ گئے اور تجارت کا شغل اختیار کیا۔ کچھ مدت بعد خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت فرمائی۔ اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے ہوئے تھے۔ جب وہ شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ حسن اتفاق سے راستے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے شرف نیاز حاصل ہو گیا۔ اس موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ سفید کپڑے ہدیۃً پیش کیے اور پھر مکہ تشریف لے گئے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ کو ہجرت کی اور کچھ مدت قباء میں قیام پذیر رہے۔ وہیں ایک ہجری میں اور ایک دوسری روایات کے مطابق 2 ہجری میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت سے پہلے کئی ماہ تک کسی مہاجر کے ہاں اولاد نہ ہوئی تھی، اس لیے یہود مدینہ نے مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اور ان کا سلسلہ نسب منقطع کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو مسلمانوں کو بے حد مسرت ہوئی اور انہوں نے فرط انبساط میں اس زور سے نعرہ ہائے تکبیر بلند کیے کہ دشت و جبل گونج اٹھے۔ مسلمانوں کو زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ ولادت باسعادت نے یہودیوں کے دجل و تلبیس کا پردہ چاک کر دیا تھا۔ ہجرت کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مارکے میں کمال درجے کی استقامت اور بے جگری سے داد شجاعت حاصل کی۔ کئی موقعوں پر خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شجاعت اور جذبہ فدویت کی برملا تعریف و تحسین فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اشجع العرب کہا کرتے تھے۔ حق و باطل کا مارکہ اول بدر کے میدان میں برپا ہوا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر خار شگاف دشمن کی صفوں پر برقِ بے ایماں بن کر گری اور انہیں درم برم کر کے رکھ دیا۔ جدھر جھک پڑتے تھے دشمن کا دل بادل کائی کی طرح پھٹ جاتا۔ اس دن ان کے سر پر زرد عمامہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو فرمایا: آج مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ بھی زرد عمامے باندھ کر آسمان سے اترے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عین ہنگامہ کاراز میں ایک جنگجو مشرک ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کر للکارا: کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا: کیا تو اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہے؟
انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، جو قریب ہی بیٹھے تھے اور جوش غضب سے کسمسا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن صفیہ، کھڑے ہو جاؤ اور اس مشرک کے مقابلے پر جاؤ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کی طرح اس پر جھپٹے اور اس سے گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں بڑے شہزور تھے اور ایک دوسرے کو ٹیلے سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے جو پہلے گرے گا وہ مارا جائے گا۔ پھر آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی۔ چند ہی لمحے بعد دونوں لڑکتے ہوئے نیچے اس طرح گرے کہ مشرک نیچے تھا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر، اور پھر پلک جھپکنے کی دیر میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے مشرک کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ قریش کے نامی بہادر عبیدہ بن سعید بن عاص سے ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق خود حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقابلے کا حال ان الفاظ میں بیان کیا ہے، بدر کے دن میرا سامنا عبیدہ بن سعید بن عاص سے ہوا۔ وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اس کی کنیت ابو ذات الکرش تھی۔ اس نے للکار کر کہا، میں ہوں ابو ذات الکرش۔ میں نے اپنی برچھی سے اس پر حملہ کیا اور تاک کر اس کی آنکھ میں اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ پار نکل گیا اور وہ مر گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذات الکرش کو ہلاک کر چکے تو اپنی برچھی کو اس کی لاش پر پاؤں اڑا کر بڑی مشکل سے اس طرح نکالا کہ برچھی کا پھل مڑ گیا۔ اس سے ان کی شجاعت و بہادری کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ نیزہ اسلامی تاریخ میں یادگار بن گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخی نیزے کو بطور یادگار اپنے پاس رکھا۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین میں خلیفہ ثالث تک سلسلہ وار یہ نیزہ بطور یادگار خلفائے راشدین کے پاس رہا۔ اس بات کو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، اسلامی تاریخ ہی نہیں، تاریخ عالم میں اس طرح کا واقعہ تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ غزوہ احد میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 14 ثابت قدم اصحاب میں سے ایک تھے جو شروع سے آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سپر بنے رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یونس بن اسحاق سے روایت کی ہے کہ احد کے دن طلحہ بن ابی طلحہ مشرکین کا علم بردار تھا۔ اس نے میدان جنگ میں آ کر مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف گئے اور جست لگا کر اس کے اونٹ پر سوار ہو گئے، پھر اس کو زمین کی طرف دھکیل کر اونٹ سے گرا دیا اور اپنی تلوار سے اس کو ذبح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی اور فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ اگر زبیر اس کے مقابلے کے لیے نہ نکلتا تو میں خود اس کے مقابلے پر جاتا۔ البدایہ و نہایہ غزوہ احد میں نہیں، تمام اسلامی غزوات ان کی شجاعت و بہادری کے قصے بیان کرتے ہیں۔ غزوہ خندق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ کوئی موقع، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جب آپ نے تکلیف و شدت کی بنا پر یا قلبی خواہش کی بنا پر فرمان رسول کی پابندی نہ کی ہو۔ جنگ کے میدان میں انہوں نے جہاں دوسروں کو جہنم رسید کیا، وہاں خود بھی زخم کھائے، درد برداشت کیا، حتیٰ کہ عروہ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ ایک زخم آپ کی گردن پر ایسا تھا جس میں ہم انگلی ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ آپ کے جسم پر اس طرح کے 2 زخم تھے جن میں بچے انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ ان زخموں کی کیفیت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے آپ نے دین کی خدمت کس درجے کی اور آقائے نامدار کی محبت میں جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسردہ کر دیا تھا۔ آپ ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ اس کے باوجود جب جب آپ کی ضرورت پیش آئی، آپ آلات حرب و ضرب سے لیس ہو کر میدان جہاد میں نکلے اور کفار کے دانت کھٹے کر دیے۔ جنگ یرموک، فسطاط، اسکندریہ، ان مواقع پر آپ نے طاقت و قوت کا مظاہرہ کیا، شجاعت و بہادری کے وہ نمونے پیش کیے کہ سیرت کا طالب علم دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جائے۔ مجاہدین بھی آپ کی تیزی کے سامنے پیچھے رہ جاتے تھے۔ آپ کی تدابیر فیصلہ کن ثابت ہوتی تھی۔ اس طرح اسلام کا یہ عظیم مجاہد زندگی بھر ثابت قدم رہا۔
اسلامی تاریخ کا وہ دور بھی آیا جس کو بیان کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے اور قلم لرزنے لگتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے۔ مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک جماعت کی قیادت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھیں اور دوسری جماعت کی قیادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرجوش حامیوں میں تھے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جلیل القدر صحابہ کی ایک کثیر تعداد تھی۔ 10 جمادی الثانی 36 ہجری کو اپنے وقت کے بہترین انسانوں کے مابین جمل کی انتہائی افسوسناک لڑائی پیش آئی۔ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق لڑائی کے آغاز سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں تشریف لائے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہا، ابو عبداللہ، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے سوال کیا تھا، کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ جب تم نے اسبات میں جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دن تم ناحق علی سے لڑو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں مجھے یاد آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بات یاد دلا کر اپنے لشکر میں واپس چلے گئے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اسی وقت میدان جنگ سے کنارہ کش ہو کر بصرہ روانہ ہو گئے۔ ایک شخص عمرو بن جرموز نے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کا تعاقب کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ پہنچ کر اپنے غلاموں کو سامان و اسباب کے ساتھ روانہ ہونے کی ہدایت کی اور خود بصرہ کی آبادی سے دور نکل آئے۔ اس وقت ابن جرموز گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب پہنچا اور پوچھا، ابو عبداللہ، آپ نے قوم کو کس حال میں چھوڑا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ ایک دوسرے کا خون بہانے پر تلے ہوئے تھے۔ ابن جرموز نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب میں اس ہنگامے سے کنارہ کش ہو کر کسی طرف نکل جانا چاہتا ہوں۔ ابن جرموز نے کہا، تو چلیے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کچھ دور جانے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ ابن جرموز نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں امان دیتا ہوں، کیا تم بھی میرے حق میں ایسا ہی کرو گے؟ ابن جرموز نے کہا، یقیناً۔ اس عہد و پیمان کے بعد دونوں گھوڑوں سے اتر کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی سجدے میں گئے، عمرو بن جرموز نے غداری کر کے ان کی گردن پر وار کیا اور حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرہ تلوار اور سر لے کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے توقع تھی کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کو سراہیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار پر ایک حسرت بری نگاہ ڈالی اور فرمایا، اس تلوار نے بارہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بادل ہٹائے۔ اے ابن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، تجھے جہنم کی بشارت ہو۔ شہادت کے وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 64 برس تھی۔ اپنی جائے شہادت وادی الصبا ہی میں دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔